اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر افطار اجتماعات کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ہند میں اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ باب المدینہ کراچی میں مجلس کھیل کے تحت مدنی حلقے کا سلسلہ۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ سب سے پہلے تو یہ میں اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں نے خود مدنی چینل سے کئی مسئلے جو ہے سیکھے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ جو ہے وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور اس سے افادہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بھائی گھر جو ہے وہ سوات میں ہے، ہمیں کبھی یہاں رہنا پڑتا ہے، کبھی وہاں رہنا پڑتا ہے، کبھی بیچ میں۔ ابھی جیسے کہ میں کراچی سے اسلام آباد یا پشاور جاتا ہوں تو وہاں سفرانہ نماز پڑھتا ہوں۔ اب جب میں سوات جاتا ہوں تو وہاں پر میرے لیے کیا حکم ہے؟ سوات میں اگر آپ کا گھر ہے، بال بچے ہیں وہاں پر، وہیں آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے، اس طرح کا اگر کوئی نظام ہے آپ کا، تو پھر تو یہ آپ کا وطن اصلی ہوا۔ تو وہاں چاہے ایک دن کے لیے بھی جائیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے، جس کو آپ سفرانہ کہہ رہے ہیں، سفرانہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مقیم والی نماز پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے۔ افطار کے اوقات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اذان کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ ٹائم پر کرتے ہیں، اور کچھ جو سائرن بجتا ہے اس کے ساتھ۔ دین کے حوالے سے کیا بہتر فیصلہ ہے؟ یہ روزے کا اصل افطار کا وقت جو ہے وہ ہے غروب آفتاب، سورج ڈوبا، آخری کرن جو سورج کی تھی وہ بھی ڈوب گئی، نہ بالکل سورج غروب ہو گیا تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا۔ اب یہ کہ اذان اور سائرن وغیرہ تو یہ ہمارے اسلامی ملک میں اس کی آوازیں آتی ہیں، دنیا کے باہر ممالک میں سینکڑوں میلوں تک کوئی مسجد ہی نہیں ہوتی، تو وہاں کیا اذان کی آواز آئے گی اور کیا سائرن کی آواز آئے گی؟ اکثر خواتین آتی ہیں اور وہ سائز کے لیے ہاتھ آگے کر دیتی ہیں، تو سائز دیکھنا اور چوڑی پہنانا جو ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ عورت کو اپنی کھلی کلائی ہوتی، کلائی میں ہی چوڑیاں پہنی جاتی، یہ غیر مرد کے سامنے ظاہر کرنا یہ حرام، غیر مرد کا اس کی طرف دیکھنا حرام، غیر مرد کو اپنا ہاتھ چھونے کی اجازت دینا حرام، اور غیر مرد کا ہاتھ کو چھونا حرام۔ پھر مزید اس میں فساد یہ ہے کہ وہ ہاتھ کو دبا دبا کر چوڑیاں پہناتے ہیں۔ اب کسر رہ کے آگئی، چوڑیاں بیچنا جائز ہے مگر یہ کہ ہاتھ کی ننگی کلائی پر نہ دیکھے، ہاتھ ٹچ نہ کرے، اور پیمائش و سائزیں اس کی ہوتی ہے، وہ عورت کو چاہیے کہ وہ کسی کو محرم کو بھیج کر بھی ترکیب بنا سکتی ہے کہ وہ چوڑی کی سائز بھیج دے، اپنی استعمال شدہ چوڑی، اس سائز کی چوڑی وہ ملا کے لے آئے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعرات کو
ہفتہ وار سنت پر اجتماعات بعد نماز مغرب دنیا بھر کے مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، جبکہ ماہ رمضان میں یہ سنت پر اجتماعات بعد نماز عصر ہوا کرتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بولا تیرے در کو چھوڑ کر کہاں چل کے، ہم نے کان پکڑے، بولا ہم نے کان پکڑے، بولا تجھے راضی کرنا چاہتے، تجھے راضی کرنا چاہتے، کہیں تیری ناراضگی آئے، بولا مر جائیں گے، تو ناراض نہیں ہونا، ہم توبہ لائے، بولا ہم توبہ لائے، ہم رجوع لائے، رجوع لائے، کتی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بولا غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آ جاؤ، اللہ کی رحمت پکارتی ہے، اس کا کرم پکارتا ہے، اس کا فضل پکارتا ہے، آ جاؤ سچی توبہ کر لے، تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ لائے ہیں جن کو عشر رحمت میں خصوصی رحمتوں کا حصہ ملا، ہماری باتیں بھی غفلت بھری، ہماری عبادتیں بھی غفلت بھری، اے اللہ کوئی سانس تیری پسند کے مطابق ہم نے گزارا ہو ایسا ہم نہیں جانتے، الہی نہ کوئی روزہ تیری پسند کا رکھ پائے، نہ کوئی سجدہ تیرے شایان شان ادا ہو سکے، اچھوں کا واسطہ ہم بروں کو قبول کر لے، رب کریم جن پر رحمتیں نازل ہوئیں ہم پر بھی رحمتیں نازل فرما، جن کی بخششیں ہوئیں انہی کا صدقہ ہماری مغفرت بھی کر دے، مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما ہے، مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب۔ آئیے اب آپ کو پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر ہونے والے سنتوں پر اجتماعات میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ بعد نماز مغرب خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ افطار کا زمان ہے، رونق لگی گے کیسی، چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگ
بعد نماز عشاء ہونے والے مدنی مذاکرے میں 30 روزہ معتکفین، عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ میرا نام اسد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق آپ سے نہیں ہے، میں ایک دوسرے فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کا چینل دیکھتا ہوں۔ آپ لوگوں کا چینل جو خدمات انجام دے رہا ہے دین اسلام کے لیے، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور آپ کی خدمت میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کسی فقہ بندی میں نہیں پڑتے اور صرف ذکر اللہ اور ذکر رسول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز پہ قائم و دائم رکھے اور تمام مومنین اور مومنات کو اس بات کی توقع دے کہ وہ اس طرح کے کام انجام دیں اور آپسی بھائی چارہ پیدا ہو، اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جب آپ کو دعوت اسلامی کا یہ انداز پسند ہے، آ جاؤ نا، مل کے کرتے ہیں نا کام، آ جاؤ۔ کیونکہ یہ فرقہ بندی اور فرقے، اور ٹھیک ہے ہم لوگ اس پر مطلب کلام اگرچہ باقاعدہ نہیں کرتے، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں، ہم لوگ صلح کلی نہیں ہیں، ہم ہیں سنی، اور یہ بار بار میں کہتا تھا ہم صرف سنی ہیں، کوئی کونا ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہمارا جو انداز ہے وہ اپنا، بے شک یہ انداز بھی سنیت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سنی اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، سنی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہوتا ہے۔ جو آخری نبی نہیں مانے وہ بھی غیر سنی ہے، اسلام سے ہی خارج ہے۔ اور سنی عظمت مصطفیٰ کا قائل ہوتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی پر کسی قسم کا تان نہیں کرتا، تو اس لیے یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں اور صرف سنی ہیں، اور جو غلط ہیں ان کو ہم غلط سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ ہم واضح الفاظ میں، کیونکہ وہ تحفظات ہوتے ہیں ہر مقام کے، تو اس لیے ہم بول نہیں پاتے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتے ہیں اپنے انداز میں، حکمت بھرے انداز میں۔ سنی رہو سنی مرو سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ ناظرین ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ہم جو ہے نا دعوت اسلامی والے، ہم سنی، ہم کو دنیا میں اس طرح بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ یہ رسول کو اللہ سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، ولیوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے الزامات کی ہم بے خونی کرتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم پر الزامات ہیں۔ الحمدللہ کوئی جاہل سے جاہل سنی بھی اگر آپ پوچھو گے کہ بھئی اللہ بڑا کہ نبی، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ بڑا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے، اور سارے نبیوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اور سارے نبی اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اور جس کا جو مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اور یہ مقام ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ کیا غلط کرتے ہیں؟ ابلی ہند جیلانی والے بھی نیٹ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت تعداد میں جمع ہو گئے تھے، سبحان اللہ، پاپا عرب امارات بھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ پھالیا پنجاب پاکستان او بی وین کے ذریعے، مزید وہ صحبت پور بلوچستان پاکستان بھی او بی وین کے ذریعے۔ تنظیمی ترکیب کے مطابق ہند جیلانی کابینہ میں سینکڑوں اسلامی بھائی ماشاءاللہ جمع ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے آج آپ کی خدمت میں جو اچھی اچھی نیتیں پیش کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ 38 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف سجانے کی نیت کی ہے، اور تقریباً 41 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی آج نیت کی ہے۔ داڑھی کی نیت الحمدللہ 72 اسلامی بھائیوں نے کی۔ چاند رات سے 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے 60 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ماہ کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 8 ہے۔ منڈی بہاؤدین، پھالیا، گوجرا، ملکوال، انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے 8 اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل، 30 دن کے لیے 25 اسلامی بھائیوں نے نیت کی الحمدللہ۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ 32 پیج کے آس پاس ہوگا، وہ تو آپ نہیں پڑھا تو لے ہی لو، اور عیسائی بہنوں کو بھی دو کہ وہ کپڑے پاک کرنا سیکھیں۔ اس میں یہ ضمناً یہ بیٹ کا اور بہت سارے اس میں ضمناً گھریلو جو ناپاکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے بھی تذکرے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
कह सकता हूँ पापा का ये रिसाला दुनिया भर के मुसलमानों के हाथों में देकर एक चोट पर तस्वुर कर रहा हूँ, दुनिया के तमाम मुसलमानों के हाथों में रिसाला दे दिया जाएगा, इसको पढ़ो, तो शायद 1% निकलेगी वो कौम जिसको इसके मुतालिक कुछ इल्म होगा, बाकी शायद सबके लिए नई बातें होंगी, मेजोरिटी अक्सर बातें फर्ज उलूम है इसमें, इतने से रिसाले में 152 रहमत भरी हिकायात, ये तो आप लेंगे तो शायद वो खत्म किए बगैर आपको मजा नहीं आएगा। ऐसे दिलचस्प और ईमान अफरोज हिकायात का मजमूआ, फिर ज़िमनन मदनी फूल भी है इसमें, 80 रुपया हदीया है। जबकि बजरिया मदनी चैनल मुख्तलिफ मकामात पर मदनी मुज़ाकरे को देखने का सिलसिला हुआ, आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। नीज सिलसिला फैजान सहरी के दौरान निगरान शूरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल ने जितना इल्म जिस पर सीखना फर्ज कर दिया है वो उतना सीखे। मैं इतनी सी बात जानता हूँ, वेरी सिंपल नीट एंड क्लीन और टू द पॉइंट बात मेरे नजदीक सिर्फ इतनी सी है। हमारी सोच, हमारा मिजाज, हमारा नेचर, हमारी बात, हमारा लिखना, सब कुछ ड्यू टू इस्लाम होना चाहिए। और हमारे जो बड़े हैं, हम बनाएं या ना बनाएं, जिसको कहते हैं ना बड़े बनाना, यहाँ इलेक्ट नहीं हो सकता। हम किसी को बड़ा बनाएं या ना बनाएं, हमारे दीन, हमारे इस्लाम, हमारे कुरान ने हमारे उलमा को, उलमा अहले सुन्नत को, मुफ्तियान कराम को हमारा बड़ा बना दिया है। माशाअल्लाह। हमें एक्सेप्ट किए बगैर चारा ही नहीं है। दावत इस्लामी अगर कोई अपना इदारा खोलती है तो अपने कॉजेस के साथ खोलती है। हमारा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम कमर्शियलिज्म, हम कमर्शियल नहीं है। हम क्वांटिटी के पीछे नहीं, हम क्वालिटी के पीछे हैं। होनी भी बेस यही चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी क्वालिटी को पसंद कर रही है? तो ये जो क्वांटिटी है दावत इस्लामी के पास है ना, ये इसकी क्वालिटी की वजह से। जबकि 30 रोजा मोतकिफीन, आशिकान रसूल व दीगर इस्लामी भाइयों ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हमरा सहरी की सआदत हासिल की। सरकार का फैज़ा तुझ पर जबी मुसाफिर, सरकार का फैज़ा तुझ पर जबी मुसाफिर, तेरा कलम दिलों में हलचल मचा रहा है। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। एक सोची समझी स्कीम के तहत, साजिश के तहत मुसलमानों को इल्म दीन से दूर किया गया, इन्हें दुनियावी उलूम का झांसा दिया गया और इसके फवाइद बताए गए। इसकी वजह से लोग जो है उनके जहन में ये बैठ गया कि अगर तरक्की करनी है तो ये सीख लो। अब आप यानी कि जो नाजरीन है वो इंसाफ करें कि हम पीछे रह गए या आगे बढ़ गए, कि वो पीछे भी कितना हटे। पहले हम 313 थे मैदान बद्र में, क्या कर दिखाया था। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह की आधी दुनिया पर हुकूमत थी। अब कैसे कैसे मतलब जर्नल गुजरे हमारी तारीख में, और कैसी तरक्कियां थी मुसलमानों का, कैसा उरूज था। और जिजिया कौन देता था हमको? जो लोग जिजिया देते थे। शायद उन्हीं लोगों ने देखा कि अब मुसलमान यूं तो नहीं टूटेंगे, इनको इनके मरकज से दूर कर दो। एक तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों से निकालने की साजिश हुई। जो असल लिबास था, असल हुलिया था, उसको दकियानूसी करार देने की कोशिश की गई और आहिस्ता 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 जो था वो दुश्मन इसमें कामयाब हुआ। और अब आपके सामने पोजीशन कि ये समझते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे, आप भूल कर रहे हैं, आप गुलाम बन गए। नौकरियां कर रहे, गुलाम बन गए, खलास। अब कोई मतलब है नहीं कि सर उठा कर दिखाए, आप पर कोई एतमाद नहीं करता। दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसमें आप पर एतमाद किया जा रहा है? अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए, माफ़रत फरमाए। और अल्लाह करे मुसलमानों का मेयार जो बुलंद हो, इनका इमेज जो है वो एक बार फिर कायम हो जाए।
جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، اے پیارے نبی گور کی وحشت جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل، دینے کو دلاسا شہید والا ضرور آنا، دینے کو دلاسا شہید والا ضرور آنا، جب روز قیامت ہو سوابین پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا۔ آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 30 روزہ اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔ رمضان یہ فیضان رمضان، قرآن کی صدائیں اب گونجتی ہے گھر سو، قرآن کی صدائیں اب گونجتی ہے گھر سو، سنتا ہے کوئی قرآن کوئی سنا رہا ہے، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر افطار اجتماعات کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور افطار سے پہلے رب عز و جل کے حضور دعا بھی مانگی گئی۔ آئیے آپ کو مختلف مقامات پر افطار اجتماعات کے مناظر دکھاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين۔
مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ہند میں حضرت مولانا بلال احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یورپ، امریکہ، لندن، پیرس وغیرہ میں مدنی چینل کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے، جیسا کہ نابینا، اندھے، بہرے لوگ ہیں، اور ہونا ہی چاہیے یہ کام۔ باب المدینہ کراچی میں مجلس کھیل کے تحت مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس مدنی حلقے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا رحمت للعالم، یا رحمت للعالم، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیرے قدم عرش بری، زیرے قدم عرش بری، یا رحمت للعالم، یا رحمت للعالم۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری اور رکن شورا سید محمد لقمان اتاری نے نیروبی میں مدنی حلقے میں شرکت کی۔ فیضان رمضان ہے یہ، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے بعد اسلامی بھائیوں کی بنگلہ دیش سے پاکستان واپسی کا سلسلہ ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، اسکندر آباد پاک حسنی کابینہ میں مدنی حلقہ کا سلسلہ ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، شعبہ تعلیم کے تحت یونیورسٹی آف پنجاب میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، باغ عطار میں جامعۃ المدینہ کے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت ٹنڈو آدم روڈ لطیف کالونی بھیٹ شاہ میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، جامع مسجد فاروق اعظم نیو کراچی پاک نوری کابینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ، نگران ہند بغدادی کابینہ کی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ زیر تعمیر جامعۃ المدینہ میں حاضری ہوئی۔ فیضان رمضان ہے یہ، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔